بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسا کہ کوئی عمارت ہوتی ہے یا کوئی دیوار ہوتی ہے، وہ کہ اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا، جیسے کہ ہوتا ہے جسے ہم خلال کرتے ہیں انگلیوں کا، تو ایسے شبَّكَ أَصَابِعَهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، جیسے دونوں ہاتھ جب مل جاتے ہیں آپس میں تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں دو ہاتھ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، اور جو جس طرح سے جو تباہی ہوئی ہے، وہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو کچھ ہوا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا کچھ ہو جائے گا، کسی کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں یقیناً اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ہم ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آ گئی ایک۔ اب اس میں دو احتمالات ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا پہلو ہو اس کے اندر۔ تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک تیسری چیز یہ کہ شاید ہمیں کسی چیز کی تیاری کے لیے، کہ ہم آئندہ کے لیے کچھ تیاری پکڑیں اور ہمیں تیار رہنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے، کہ جب اللہ کی طرف سے جو آسمانی آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، آپ کتنی مضبوط عمارت بنا لیں، ٹھیک ہے، زلزلے جب آتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جب یہ سیلاب کی صورتحال آتی ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، آپ زیادہ سے زیادہ بند بنا سکتے ہیں، لیکن بند بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب بند ٹوٹتے ہیں تو تباہی اور زیادہ ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگ اس کے اوپر، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنا، اور عجیب عجیب قسم کے، کیونکہ ہر بندہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہر ایک نے اپنے پولیٹیکل سکورز جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، ہر ایک نے بہت بڑا اسکالر بننا ہوتا ہے، ہر ایک نے بڑا فلاسفر بننا ہوتا ہے، تو لوگوں کے اسٹیٹسز جو ہوتے ہیں نا، جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں، کہ جی بعض ہوتے ہیں وہ اسکالر جو ہے نا، وہ اٹھ کے مطلب فلاسفر بن کے آ جاتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جناب علی یہ مولویوں کی اپنی توجیحات ہوتی ہیں، ہر چیز کو کیا کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیا، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے تو خود کام کرتے نہیں ہیں، تو توبہ استغفار کے اوپر بھی لوگوں کو لگا کہ جی ہم نے ڈیمز بنائے نہیں ہیں، تو جب ڈیم نہیں بنائے تو پھر دیکھو نا یہ اشر تو ہوگا نا پھر۔ اچھا جی، اور دریاؤں کے کناروں کے اوپر جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں وہ کیے گئے ہیں، اس کو کیوں اجازت دی گئی تھی، یہ منع کرنا چاہیے تھا نا اس میں سے۔ اپنی خامیوں کو کیا کرتے ہیں اس طریقے سے چھپا کے، تو بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ہر چیز اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہ ہو کریں۔ بظاہر یہ بڑی اچھی پوسٹ لگے گی، بڑا ایک وہ لگے گا، ہمارے دیندار بظاہر دیندار بھی جو ہے نا
وہ بھی اپنے اسٹیٹس کے اوپر خوب لگا کے یہ ظاہر کریں گے کہ جناب علی بڑا جیسے کہ کیا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ذہنیت کیا کام کر رہی ہوتی ہے، ذہنیت کیا کام کر رہی ہوتی ہے، کہ جو وہ لبرلز اور جو ان کی ایک ذہنی ایک وہ ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کر دیں گے، وہ ہر چیز کو کیونکہ اس چیز پہ ڈال دیں گے کہ دیکھو تم نے خود کیا نہیں کیا، خود کوئی کام کیا نہیں ہے، تو سارا کا سارا کیا ہے، تم بس اللہ پہ ڈال دو اور بس جی، تو یہ بات کی اس طرح کی وہ ہوتی ہے، خود ڈیم نہیں بنائے ہیں، خود یہ کام نہیں کیا، خود اپنی نالائکی ہے، تو اس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم اصل میں جو ہے نا وہ ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے اندر یہ جو ایک لبرل طبقہ ہے یا ایک وہ ہے جو انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا، وہ جاتے نہیں ہیں جا کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہوں یا فلاں کر رہے ہوں، ہاں وہ کیا ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے جو ہے نا وہ بڑے اسکالر ہوتے ہیں جناب، اور وہ اس کو وہ بنا کے پیش کر رہے ہوں، اور آپ ان لوگوں کی ایک پہچان بھی دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص طبقہ ہے، یہ جو طبقہ ہے نا یہ کبھی بھی یہ دینی تنظیموں کا نام بھی نہیں لے گا کہ دینی تنظیمیں اچھا کام کر رہی ہیں، یہ دینی تنظیموں کا نام نہیں لیں گے، یہ کیا کریں گے، یہ این جی اوز کا نام لیں گے، یہ فلاں اس کا نام لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ خاص چلو آپ کے خاص اداروں کا نام نہ بھی لو، آپ اگر آپ کہتے ہو کہ جناب آپ کو کوئی ان کے ساتھ وہ ہے، تو جو دینی ایک وہ ہیں ان کے نام تو لو نا، ذرا نام لو نا، جو ہے بیت السلام کا نام لو، ٹھیک ہے نا، الخدمت فاؤنڈیشن کا نام لو، نہیں لیں گے کبھی بھی جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ جناب این جی اوز کام کر رہی ہیں، فلاں فلاں وہ کر رہے ہیں، ان کو آپ دے دیں جی، یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں، تو مجھے بھی بعض دفعہ بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو خود ان لوگوں کو وہ پروموٹ کر کے وہ کر رہے ہوں گے کہ جناب دیکھو فلاں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس نے جو ہے نا بڑی زبردست بات کی ہے، تو اس لیے یہ چیز ہمیشہ دیکھا کریں کہ کون وہ کر رہا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ فیلڈ کے اندر جو بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کون تھے، جتنی یہ آنٹیاں اور یہ ساری جتنے وہ تھے بڑے تگڑے قسم کی موم بتیاں مافیا اور فلاں فلاں، وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اینڈ ٹائم کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ گھس کے بعد میں آ جائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے دیکھیں ہم نے کتنا کام کر لیا ہے، اور جن سیاستدانوں کے پیچھے ہماری قوم پاگل ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیا وہ کدھر بیٹھ کے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، ملک حالات ڈوب گئے سارے کے سارے، اور ان سیاستدانوں کے پیچھے جو ہے نا قوم جو ہے وہ پاگل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، سب کے سب یہی حساب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے کے سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سیاست کھیل رہے ہیں، اپنی سیاست جو ہے نا اپنی واہ واہ ہو جائے، ہماری وہ ہو جائے، ہم جو ہے نا پتہ نہیں یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ مخلص تو کوئی ہے ہی نہیں اس ملک کے ساتھ، جو ہے لوگ مر رہے ہوں، یہ ان کی سیاستیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب شامل ہیں اس کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی فلاں، مجھے وہ پتہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا آج کل کے ذہنیتیں، اپنے آپ کو بظاہر دیندار کہتے ہیں وہ لوگ، سمجھتے بھی ہیں اپنے آپ کو میرے سے متعلقین ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، جس میں مجھے انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے، اور میرا تو دل تو ایسے لوگوں سے اٹھ جاتا ہے بالکل، جو اس قسم کے لوگ ہیں، اور میں اس لیے بڑی سختی کے ساتھ وہ کہتا بھی ہوں کہ مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو، جن کی سیاسی وابستگیاں کیا ہوتی ہیں وہ بہت آگے بڑھ چکی ہیں، ان کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا،
کہ اگر استاذ کا جو ہے نا استاذ ہو یا شیخ ہو، اس کی مناسبت نہ ہو نا اس طالب علم کے ساتھ یا مرید کے ساتھ، تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا پھر۔ ایسے لوگ وقت نہ ضائع کریں میرے ساتھ رہ کے، وقت نہ ضائع کریں، نہ اپنا نہ میرا۔ آپ جائیں سیاسی لیڈروں کو جو ہے نا ان کے جلسوں میں جائیں، ان کی جو ہے نا ان کو واہ واہ کریں، ان کو جو ہے نا اب تو وہ کس حد تک جو ہے نا وہ پہنچا دیا آپ لوگوں نے جو ہے نا۔ کم از کم دماغ کھول کے سوچ تو لیا کریں کہ بھائی کیا ملک میں کیا چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے جو ہے نا۔ ہر ایک کی اب یہ پچھلے، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو سیلاب کی کیفیت ہے، یہ پچھلے ایک مہینے سے جو تھے حالات بڑے خراب ہوئے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ وہ چیزیں دکھانی نہیں، اس میں سے میڈیا نے نہیں وہ کرنا تھا، انہوں نے ریٹنگ کے اوپر وہ جانا تھا، وہ اپنی وہ چلتے رہے چلتے رہے۔ چلو مان لیا کہ جناب اب جب سے کوئی 10 12 دنوں سے کام شروع ہوئے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگ کتنے مخلص اور کیا وہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کچھ کسی سے باہر نکلا کریں، جب مسلمان کی بات آتی ہے تو پھر یہ اپنی وابستگیاں اپنی یہ ساری چیزوں سے ذرا باہر نکل کے سوچا کریں ذرا۔ یہ کوئی کام نہیں آتے، جو ان علاقوں کے لوگ ہیں، اب وہ ان سیاسی لوگوں کو کیا نکالتے ہیں، وہ آپ جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آیا نہ کسی نے پوچھا نہ کچھ وہ ہوا، اور ہر علاقے کے اندر جہاں جہاں وہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ جس کو اگر فکر ہوتی ہے کہ جناب ایسے حالات ہیں بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، مجھے آگے ہونا چاہیے، مجھے آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہم جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا یہ ہو گیا ملک کے اندر۔ تو مومن جو ہے، مومن کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کی تقویت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی تقویت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک اگر مومن پریشان ہے، دوسرا اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو تقویت پہنچاتا ہے تکلیف کے اندر سے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے، یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے اس وقت جو ہے، بہت بڑا ایک ہوگا اس میں سے۔ میں اس لیے ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو بعض دفعہ جو بندہ جو مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ بڑی وہ ہوتی ہے۔ ویسے جی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت کمانا انتہائی آسان کام ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے لیے۔ جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے جس کی کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی اور وہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو تو تڑپتا ہوا بچے کو دیکھ رہا تو اس کی آدھی جان سے نکل چکی ہوتی ہے، اور یہ جب اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، وہ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کسی کیا کسی کی بات پسند آ جائے۔ حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت تھی، اس کی صرف اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ پیاسا کتا تھا، اس کے لیے وہ نہیں تھا کہ جی اس میں سے وہ کس طریقے سے کو پانی نکالا، کنویں سے اس نے وہ نکالا پانی جو ہے، کتے کو جو ہے وہ پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بخشش کر دی، اس نے جو ہے نا دیکھو میری مخلوق کی مدد وہ کی ہے، اس کی پیاس بجھائی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو تو اپنے جو بندے ہیں وہ بڑے پسند ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جتنا بھی نافرمان ہے وہ اللہ کا پیارا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی گنہگار کیوں نہیں۔ اب یہ جو مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے آتی ہیں کہ بھائی، کہ یہ بندہ کیا ہو جائے، اس نے میرے سے تعلق جو توڑا ہوا ہے یہ واپس آ جائے میری طرف، یہ واپس آ جائے میری طرف، اگر گنہگار بھی ہے۔ اور اگر گنہگار نہیں ہے اور آزمائش کے طور پہ آ گیا تو اس کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے ایسی صورت کے اندر اپنے لیے اس وقت جو ہے وہ اپنے لیے اس کو غنیمت جانے، جس حد تک ہو سکتا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، مدد کرنی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی فلاں کو نہ دو تو فلاں کو نہ دو، وہ کھا جائیں گے، فلاں یہ کر جائے گا، فلاں یہ کر جائے گا، مطلب ہے راستے روکو کہ بھئی اگر کہیں، اگر کچھ دو پیسے پہنچنے ہی تھے تو وہ بھی نہ پہنچے۔ سیاستیں اپنی کرنے کے لیے جو ہے نا، سارے کے سارے بیٹھ کے اپنی وہ کریں گے کہ جناب، جب خود انسان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ملک کے اندر تو کیا چل رہا ہے، ایک ایک پہ مقدمے بنا رہا ہے، دوسرا دوسرے پہ مقدمے بنا رہا ہے، ایک ایک طرف سے ادھر ہو رہا ہے، دوسرے ادھر سے مقدمے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، پوری قوم کو کیا لگایا ہوا ہے، بس وہ مقدموں کے اندر لگایا ہوا ہے۔ ایک فلاں جیل میں چلا گیا تو اب اس کو پکڑ لیں گے، اب اس کو پکڑ لیں گے تو اب اس کو پکڑ لیں گے، اب یہ ہو جائے گا، ایک طرف سے ادھر چل رہا ہے، دوسری طرف سے ادھر چل رہا ہے، تاکہ کیا کیا جائے، لوگوں کی توجہ ایک طرف رکھی جائے۔ قوم ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ایسی، جتنی سمجھدار وہ ہے، وہ سارے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں کہ جناب علی بس ہم جو ہے نا مر جائیں گے، مٹ جائیں گے تو فلاں ہو جائے گا، یہ کر دیں گے جناب، ملک کو بچانے کے لیے ہم جو ہے نا نکل رہے ہیں۔ تو وہ اسی آپس میں ایک دوسرے کو توڑ کے، ایک دوسرے کو خراب کر کے، اور کیا کرو کہ جناب اپنے ہی اس میں سے وہ کرو تاکہ ایک کمزوری ظاہر ہو۔ ہمیشہ ملک جو ٹوٹا کرتے ہیں، ملکوں کے اندر جو تباہیاں آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی آپس کی جو لڑائیاں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس وقت اپنے اس کو غنیمت جانیے، جو کچھ کر سکتے ہیں، جس حد تک جا سکتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی اس میں بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جناب علی، یہ جو جن لوگوں پہ عذاب آیا یہ کیا تھے، یہ گنہگار تھے تو اس لیے ان کے اوپر کیا آ گیا، عذاب آ گیا، باقی جو ہیں تو شہروں کے اندر کیا تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں، شہروں کے اندر کیا تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دکھاتے ہیں، یہ اللہ دکھا رہے ہوتے ہیں، سب کے لیے ایک وہ ہوتا ہے، کسی کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے واپس سے ایک اس پہ لے کر آنا، باقی بھی کرنے چاہیے، انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ جناب آگے کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن قدرتی آفات کے اوپر کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا۔
مجھے بعض دفعہ اتنا دکھ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی سوچ کے اوپر، اور فلاں جو ہے کہ جی کسی جگہ کے اوپر، اب وہ جس سیاسی جماعت سے وابستگی ہوتی ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں آنے دیں گے، وہ کہیں گے جناب ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں آ رہی تھی، فلاں کی طرف سے کوتاہی آ رہی تھی، فلاں کی طرف سے کوتاہی آ رہی تھی۔ یہ اب صرف اپنی اس کے لیے وہ کرنے کے لیے، اپنا جو کوئی لیڈر ہے تو اس کی ہر بات کو کیا کرنا ہے، اس کو دین کے رنگ دینے ہیں، اس کو ظاہر کرنا ہے کہ جناب یہ علی، اور یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حق بات کو ماننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی ایک ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن غلطی کو وہ کرنا، اس کی ایسی توجیحات کرنا، اس کو اس طریقے سے پیش کرنا جیسے کہ غلطی تھی نہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہوتا ہے، اس سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ لوگوں کو کہا، اور میں سمجھا سمجھا کے میں پچھلے کوئی 4 5 مہینوں سے مسلسل لگا ہوا ہوں، مسلسل یہی باتیں کہ بھائی ان چیزوں میں نہ پڑنا، ایسے وہ نہ کرنا، گھر گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، وہ نا اتفاقی اس کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے لوگ وہ ہو گئے ہیں، ایسے ایسے کہ شکل دیکھنے کو تیار، شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ باپ ہے تو وہ بچوں کے ساتھ، بچے ہیں تو باپ کی شکل کو اس میں سے میں نے خود دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ جی وہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے لڑکوں کو کہ جی وہ آپ جو ہیں آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، مطلب ہے باپ پیچھے چلا گیا، سیاست جو ہے نا وہ آ گئی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہم حق کے وہ ہیں، ہم جو ہے نا وہ حق کے، یعنی آپ کیا، آپ جس کو حق پہ سمجھ رہے ہیں پہلے یہ تو طے کریں کہ وہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ طے کر لیں، اس پہ لوگ جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں جناب علی دیکھو، جو جن لوگوں نے ہفتے کے دن جو تھا ان لوگوں کو مچھلی کے شکار سے پکڑا اور روکا نہیں تھا تو وہ کیا ہوئے، وہ لوگ بھی تباہ ہو گئے، اور دوسرے جو تھے یہ جس میں سے جو جنہوں نے تو روکا اور صحیح طریقے سے کیا وہ تو کیا ہوئے، وہ تو بچ گئے، باقی جو ہیں، مطلب ہے کہ آج کی سیاست کو آپ جوڑتے ہیں تو کس اس کے ساتھ جا کے جوڑ رہے ہوتے ہیں؟ اور یہی جو اس طریقے سے کرتے ہیں نا، جو اندھی تقلید ہوتی ہے، اندھی کسی کے معتقد ہوتے ہیں، یہ پھر وہ مار کھاتے ہیں نا زندگی کے اندر۔ میں تو ہمیشہ یہی چیز سمجھاتا آیا کہ دیکھو پیروں کو بھی اتنا نہ بڑھاؤ کہ وہ پتہ نہیں اس کو کس درجے پہ چلے جائیں۔ میں پچھلے 7 8 9 سالوں سے لوگوں کو سمجھا سمجھا کے کہ دیکھو اپنے پیروں کو ایسا نہ بناؤ کہ ان کی غیر شرعی باتیں بھی تم کیا کرنے شروع کر دو، ان کو بھی جو ہے نا توجیحات پیش کر کے میرے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے بعض لوگ، اور پھر جب باتیں کھل کے آئیں سامنے تو پھر کیا ہوا، پھر اتنے بدزن ہوئے کہ تصوف سے ہی بدزن ہو گئے، عورتوں نے پردے کرنے چھوڑ دیے، مردوں نے جو ہے نا داڑیاں کٹوا لی، لوگوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی ہیں، ہم نے تو خاندانوں سے لڑائیاں لے لی ہیں اپنی جو ہے نا سارا کچھ، تو جب آپ کو سمجھانے والے سمجھاتے تھے کہ بھائی جو چیز حق بات کو مانو، جو چیز غیر شرعی ہے وہ غیر شرعی ہے، وہ یہ اس وجہ سے جائز نہیں ہو جاتی ہے کہ کوئی جو ہے نا فلاں جو ہے نا وہ اگر ایک بزرگ ہے یا آپ جس سے آپ بیعت ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ کوئی غیر شرعی چیز کیا نہیں ہو جائے گی، وہ شرعی نہیں ہو جائے گی، وہ غیر شرعی رہتی ہے وہ چیز۔
پھر بعد میں ایسی ایسی وہ اتنی، پھر وہ باتیں چلی، وہ باتیں چلی کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ جناب علی، پھر جب کسی کو گراتے ہیں تو پھر اس کو اتنا گراتے ہیں، اتنا گراتے ہیں کہ وہ پھر بالکل جو ہے نا، یہ ہوتا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہوئی ہے، سوچ دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کیجیے، کم از کم اس وقت ان چیزوں سے باہر نکلیے، اس وقت ان چیزوں سے باہر نکلیے۔ اور جو ہے، جو اب ایک وہ ہے کہ ایک پورے قوم کی اس میں سے کھڑے ہو کر مدد کرنے کے لیے ہم جتنا کر سکیں، جو بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، چاہے وہ ہاں کوئی دینی ادارے ہیں، اور وہ ہیں این جی اوز ہیں، کچھ صورتحال ہے ان کی کیا کریں، مدد کریں، کیونکہ ایسے موقعوں کے اوپر قادیانی اور دوسری لابیز جو ہوتی ہیں وہ بڑے تگڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لوگوں کے ایمان کو جو ہے نا ڈاکہ ڈالنا ہے اس کے اوپر، وہ جا کے اپنے تنظیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس آدمی کی مدد کی جاتی ہے، ایک آدمی ہے، ایک ادارہ اگر کسی کی مدد کرے گا تو وہ کیا کوئی سے یہ کہے گا کہ جناب تم دیکھو، جو ہے نا اس میں سے وہ تو جا کے ان کو مدد کر دیں گے، وہ تو بےچارے کی بری حالت ہوتی ہے وہ تو لے لیتا ہے اس وقت، بعد میں جب وہ سنے گا کہ جناب علی فلاں ادارے نے وہ کیا تھا، اب اس کو کوئی جا کے سمجھائے گا کہ بھی دیکھو یہ تو خطرناک لوگ ہیں، یہ دین کیوں کہیں گے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ تو اب اس وقت قادیانی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کریں گے، لوگ بھی کہیں گے یار اگر وہ مدد کر رہے ہیں تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے، لوگوں کی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جتنی بھی وہ ہیں، ہر جگہ کے اوپر کوشش کر کے آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے، ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں، ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، کہ ہمارے گناہ جو ہے نا آپ معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر تکلیف آ گئی، پھر اسی طرح ہی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کی آپ مدد کیجیے، جو لوگ اس وقت اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہمت عطا کیجیے، اس میں سے جو ان کے پیچھے گھر والے اگر کوئی وہ ہیں تو ان کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، جو ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے جس حد تک جس کی جتنی ایک وہ ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات ہماری پسند آ جائے، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بھئی انسان کو بخش، کسی طرح اس کو بخش دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت عبادات کی ضرورت نہیں ہے ہماری کہ جو ہے نا ہم کہیں کہ جناب ہم بڑی عبادت کریں گے تو تب کیا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنی عبادت کے بل بوتے کے اوپر جنت میں نہیں جا سکے گا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے،
حالانکہ حضور جیسی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ حضور جیسے کوئی کسی طریقے سے کوئی بندہ ان کی جتنا اخلاص، جتنے اعلیٰ درجے کی وہ سارا کچھ، تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی پار ہونا ہے سارا کا سارا۔ ہمیں کیا پتا کہ کس صورت میں، اور جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو کبھی بھی معاشرے کی وہ خامیوں کو نہ آگے پھیلائیں کہ جی اس میں سے لوگ معاشرے کی مثبت باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ اب یہ چیزیں کہ جناب علی، اب میں اگر یہ رونا شروع کر دوں کہ جناب جی دیکھیں نا کیسے ظالم تاجر ہیں، کیسے لوگ ہیں جناب، 4,000 کا خیمہ 40,000 کا ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا، لوگ لٹیرے ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، ہر اس میں سے موجود ہیں، وہ جی گھروں کو لوٹ رہے ہیں لوگ، فلاں ہو گیا، یہ دیکھو تو ایسا تو ہونا ہے نا اس قوم کے ساتھ، مطلب پہلے سے مایوسی آئی ہوئی ہو قوم کے اندر اور مایوسی پیدا کی جائے، کہ بعض لوگوں کا صرف ذہن ہی کیا ہوتا ہے کہ بس مایوسی پیدا کرو، اور وہی معاشرے کی جو اچھی خوبیاں ہیں ان کو بھی وہ کرو، یہ بھی پیش کرو کہ کتنے لوگ مدد کر رہے ہیں، کیا صورتحال کیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے ہم جتنے بھی گر چکے ہوں، جیسی بھی صورتحال ہو چکی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی مدد کرنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں، اور نکل کے جو ہے نا لوگ ہیں اس وقت معاشرے کے اندر جو مدد کے لیے نکلتے ہیں، اپنے اوپر تنگی برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر، ان کو کیا پڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی جگہ کے اوپر جا کے ویسے ہی تنگی کے اندر جا کے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں بڑے جو جا کے ان جگہوں کے اوپر جا کے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پیسے کی اپنی کئی ڈاکٹرز ہیں جو جا کے وہاں پہ علاج کر رہے ہیں، اس لیے ایسی مایوسی کی وہ نہ کریں، مایوسی نہ پھیلائی جائے، اسے معاشرے کی اچھی باتوں کو پیش کریں اس وقت۔ اور یہ بھی جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، دیکھو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بہت سہولیات کا عادی نہ بنائیں، بہت سہولیات کا عادی نہ بنائیں، خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، انسان جو سہولت کا عادی ہوتا ہے نا وہ بہت مار کھاتا ہے پھر، اور کسی انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پکے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا کوئی آفت کیسے آ سکتی ہے؟ جب یہ زلزلہ آیا تھا 2005 کے اندر، اچھے اچھے بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے لوگ، اور کیا ان کی حالات کیا ہو گئی تھی، کچھ نہیں تھا اور بالکل جو تھے، اور ایسے لوگوں کو بہت مشکلات پیش آئی تھی پھر، اب دیکھیں نا جس آدمی کا گھر ہی پورا کا پورا اگر سیلاب میں چلا گیا، چاہے پکا مکان ہی تھا، ایک آدمی کہا میں نے پکا مکان بنایا ہوا تھا، تو کیا پکے مکان نہیں گئے؟ پکے مکان، کچے مکان تو گئے ہی گئے، پکے مکان بھی چلے گئے اس کے اندر۔ 2010 کی بات ہے، 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، تو میں رحیم یار خان میں تھا اس وقت، جو ہے پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا رحیم یار خان کے اندر، جو ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس میں جو ہے جب وہ بارش ہوتی تھی تو ہمارے مدرسے کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا پانی آتا تھا، تو ہم وہ بالٹیاں لے کے جب مدرسے سے پانی نکال رہے ہوتے تھے جو ہے نا، تو بالٹیاں لے کے جی سارا مدرسہ لگا ہوا ہے جی، بالٹیوں سے پانی نکال رہا ہے باہر جو ہے نا، آ رہا ہے اس میں سے،
اپنی حد تک تو کوشش کر سکتے تھے کہ جی چلو کسی طریقے سے جو ہے. تو پھر جب میں گیا، میں نے جا کے ادھر ہاں، اس میں سے اس وقت گنے کے کھیتوں کو مجھے ابھی بھی یاد ہے. گنے کے کھیت تھے وہ اچھے خاصے جو ہے، تقریباً 2-2 فٹ جو تھے، 2.5-2.5 فٹ، 2-2 2.5 2.5 فٹ وہاں پہ پانی کھڑا تھا جگہوں کے اوپر جو ہے. بہت سے لوگ جو تھے بیچارے بڑے حالات وہ ہوئے. لیکن کبھی بھی حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. بہت لیوش لائف سٹائل نہ گزارے ہیں. گھروں کو اتنا سجا دیں کہ بس پتہ نہیں، جیسے کہ ہمیشہ ہم نے ان گھروں میں رہنا ہے. دیواریں سجی ہوئی ہیں، چھت سجے ہوئے ہیں، ہر چیز ایسے وہ رہ رہے ہیں جیسے کہ بس شاید ہمیشہ کی وہ ہے. ایسا نہ بنائیں کبھی. اس دنیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھیں کہ یہ دنیا دل میں نہ گھسنے پائے. دنیا اگر دل میں گھس گئی تو بڑی خطرناک ہو جائے گی. پھر اسی میں مگن ہو جائیں گے، پھر اسی میں کمانے کے اندر لگے رہیں گے کہ جناب میرا گھر جو ہے نا، اس پہ میں نے 10 کروڑ روپیہ لگایا ہے، نہیں ابھی اس کو ذرا اور وہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر 5-6 کروڑ روپیہ اور بھی لگانا ہے، اس کو میں نے ایسا سجانا ہے، میرے ایسی میچنگ ہونی چاہیے گھر کے اندر، پردے میرے اتنے کمال کے ہونے چاہیے، بڑا مہنگی ہوا فانوس میرے گھر میں جو ہے نا 10-15 لاکھ کا فانوس ہونا چاہیے. بندہ دیکھے تو خوش تو ہو نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہوتا ہے، یہ سب کچھ پورا کا پورا جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. میں جب بعض دفعہ یہ بات کرتا ہوں تو بعض حضرات خفا بھی ہوتے ہیں کہ جناب آپ کیوں ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اگر کیا یہ دین کے اندر وہ نہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دین کے اندر ہے، انسان جو ہے اگر چلتا ہے سارا کچھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ایک صحابی کا مکان کو دیکھا جو ڈبل سٹوری بنا ہوا تھا ذرا. تو حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے، کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی فلاں صحابی کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، واپس آ گئے. وہ صحابی جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تھا، منہ پھیر لیا ان سے. اور جب منہ پھیر لیا تو ان صحابی نے پوچھا کہ جناب یہ جو ہے نا ہاں، یہ کیوں آخر جو ہے نا وہ یہ کیا وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے. تو یہ ہم نے بتایا کہ فلاں آپ کا نام لیا تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے کیا کر دیا، وہ مکان ہی گرا کے رکھ دیا. ہماری طرح کے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ کے جا کے کہتے کہ دیکھیں آپ خفا ہوئے تھے نا، تو دیکھیں میں اول تو ہم ہمارے جیسے ہوتے تو گرانے کا کیا وہ کرتے ہم تعویلات پہ تعویلات کر لیتے. ٹھیک ہے نا. اگر گرا ہی دیتے تو پھر جا کے سب سے پہلے یہ جا کے وہ دیتے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے جا کے حضور کو بتایا بھی نہیں. دوبارہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو کہا کہ یہاں پہ تو وہ مکان تھا، یہاں پہ تو وہ مکان تھا. انہوں نے کہا کہ جی جب آپ وہ خفا ہوئے تھے تو ان صحابی کو ہم نے بتایا تھا تو انہوں نے آگے کر دیا، اس کو آگے گرا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دنیا سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کی ہے، اور اپنے ساتھیوں کو جتنی بچانے کی کوشش کی، اپنی آل اولاد کو جتنی دنیا سے بچانے کی فکر کی ہے کہ دنیا سے کیا کرنا، دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا، دنیا سے دل نہ لگانا. حب دنیا راس کل خطیئت، دنیا کی محبت جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے.
لیکن ہماری کیا ہے؟ ہمارا دن رات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف دنیا دنیا دنیا. میں کیا بن جاؤں، میرے کیا میرے بچے کے کیا، میرے بچوں کی دنیا کا کیا بنے گا، ان کی وہ پڑھائی کیسے کریں گے، میرے گھر کا کیا بنے گا، میری جو ہے نا وہ کیا ہوگا، میری ڈگری کا کیا بنے گا، فلاں کیا ہوگا، پیسہ کتنا مجھے چاہیے، مجھے اتنا چاہیے اتنا چاہیے، صبح سے لے کے رات تک. دینداروں کے اندر بھی یہی حساب ہے. وہ بھی ایک اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیا ہوا تھا کہ ہم تو دنیا اس لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ تو ہم اللہ کی خاطر حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر حاصل کر رہے ہیں. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہر بندے کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں دنیا کی، میرے اندر دل کے اندر دنیا کی کتنی اہمیت ہے اور آخرت کی کتنی اہمیت ہے، دنیا کی کتنی اہمیت ہے اور آخرت. یہ جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور اس کا اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو ہمیشہ یہ ٹیسٹ کر لیا کریں کہ دین اور دنیا کا جب ٹکراؤ آ جائے تو آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر آپ واقعی دین کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو آپ لات مارتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، ایسی ہزاروں دنیا بھی ہوں گی تو میں قربان کر دوں گا، تو وہ تو واقعی آپ کے لیے تو یہ دنیا کیا ہے؟ ایسی دنیا آپ اربوں میں کھیلیں، آپ کروڑوں اربوں کمائیں، آپ کے لیے تو واقعی بڑی اعلیٰ چیز ہے یہ تو. جب آپ کو ذرا بھی کسی چیز کی وہ، لیکن آپ اگر اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کس طریقے سے بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نام کیا دے رہے ہیں؟ یہ جی ہم تو دین کے لیے دنیا کما رہے تھے، ہم تو دین کے لیے دنیا کما رہے تھے. پتہ چل جاتا ہے کہ جس وقت ٹکراؤ آ جاتا ہے اس وقت فوراً پتہ چل جاتا ہے. دکان کے اوپر گاہک موجود ہو، وہ آ جائے اور کیا ہے کہ جناب اسے نماز کا وقت ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ علی کیا کر رہے ہیں آپ سے. یا اور کوئی ایسی چیزیں آ جاتی تو اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. اس دنیا سے جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا وہ ہے، اس کے ساتھ دل نہ لگائیں کبھی. بڑی بے وفا ہے یہ دنیا، بڑی بے وفا ہے. اور اس لیے حرام سے بچائیں اپنے آپ کو بالکل. ایک نہیں، جو چیزیں وہ ہیں، کیونکہ جب چلی جاتی ہے تو انسان اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھ چکا ہوتا ہے اور دنیا بھی چلی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کیسے کیسے جو ہے نا، کیا کچھ، کیسے کیسے گھر، وہ ہوٹل دیکھیں اس کے اچھے خاصے، اس کو سارا تو ہوٹل نہیں گرا، لیکن یہ ہے کہ 40-50 سے اوپر کمرہ جو ہے اس کو بالکل ایسے جیسے کہ بالکل گیا ختم. اور اندر سے اچھا خاصا شاندار ہوٹل تھا اندر سے جو ہے. سود کے اوپر لوگ معاملے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آ کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں جناب ہم کیا ہیں، ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جناب کیا ہے، ہم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. سودی قرضہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. بھائی تھوڑا کما لو، ضروری ہے کہ تم نے جو ہے نا، میں نے 8 کنال کا جو ہے نا فارم ہاؤس بنانا ہی بنانا ہے، میں نہ بناؤں 8 کنال کا فارم ہاؤس تو کون سا میرا کوئی ہو جائے گا. وہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر جو ہے. گھروں میں وہ آبشاریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں جناب، پانی اوپر وہ جو ہے نا نیچے سے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے رہنے کی وہ ہے.
ایسے جنت نظر آتی ہے مجھے، جنت نظر آتی ہے، جنت کا فکر پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، بہت آپ کو جنت ادھر ہی نظر آتی ہے صرف۔ اس دنیا کے ساتھ کبھی دل نہ لگاؤ، اسے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے بس جس حد تک ہو سکتا ہے بندہ اس سے دور رہے۔ اور جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں، جو زیادہ تگڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے بھی بھاگتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں ان سے کہ بھئی ان سے بھاگو، یہ نہ ہو کہ ان کی دنیا کا اثر ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں وہی کسی ان کی اثرات نہ ہمارے اوپر آئیں گے۔ وہ انسان کے اندر ایک بڑی وہ ہوتی ہے، انسان جب دیکھتا ہے کسی کو، آپ چند لوگوں میں رہنا شروع کر دیں، آپ ارب پتی لوگوں میں رہنا شروع کر دیں، چاہے آپ کروڑ پتی کیوں نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں گے اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ اس لیے استغنا اور غنا جو ہے نا، غنا قلب کا جو غنا ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، یہ ہم سب کو یہ سبق ایک وہ ہے کہ دیکھو میں جب اس پہ آتا ہوں تو میں سب کچھ تمہاری ہر چیز، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، سب کو اگر میں کرنا چاہوں، ملیا میٹ کرنا چاہوں، لوگوں کے جو جانور گئے ہیں جس طریقے سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے جانور تھے، وہ کیا ہو گئے، ایک ایک آدمی کے اچھے اچھے خاصے، وہ ایسے گئے جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ فصلیں کاشت کی ہوئی، سب کچھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم کام کریں، لیکن نتیجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ یا اللہ آپ کیا ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے، اصل تو اس کو پہنچانا جو ہے وہ آپ کے اختیار کے اندر ہے۔ اور جو مجھے مل جائے اس کے اندر سے، مجھے اس میں سے پھر کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی نکالنا چاہیے۔ مجھے بہت سے مجھے ایک چیز مجھے بڑی وہ ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھو یہ جو علاقے ہمارے جتنے علاقے، کیونکہ میرا سسرال بھی اس سائڈ کے اوپر، اور لیکن وہ ان کا علاقہ شکر ہے کہ بچا ہوا ہے اور سارا، تو یہ جو ہے اس سائڈ کے اوپر علاقوں کے اندر، تو یہ لیکن یہ سارا علاقہ زیادہ تر کیا تھا، فصلیں کاشت ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ بڑی تباہی مچی ہے فصلیں کاشت میں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس کی ایک وجہ کیا وہ ہے، وہ جو ایک وجہ جو مجھے بہت سی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ عشر نکالنے میں بڑی جو ہے نا کوتاہی کرتا ہے، عشر نکالنے کے اندر، عشر نکالنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ لوگ زکوٰۃ لوگ زکوٰۃ بھی پورے طور پہ نہیں دے رہے ہو، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہو۔ آج کل لوگوں نے مجھے اس چیز کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ میں نے کئی جگہوں پہ لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو جو تم پلاٹ خریدتے ہو، تجارت کی نیت سے خرید رہے ہو، ہاں 1.5 کروڑ کا 2 کروڑ کا، کہتے ہیں جناب پیسہ رکھیں گے تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، پلاٹ خرید لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، آپ نے جو پلاٹ خرید لی ہے 1 کروڑ کا 1.5 کروڑ کا 2 کروڑ کا، اس پہ ہر سال آپ نے 2.5% اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنی ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے تجارت کے لیے خریدا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو کتنا بچا جاؤ گے، کتنا بچا لو گے؟ ایسی عشر کے اندر بڑی وہ ہوتی ہے کہ جناب زمین سے جتنی پیداوار نکلے، اگر وہ نہری زمین ہوگی تو اس کا 20واں حصہ نکالنا لازمی ہے، اگر وہ بارانی زمین ہو تو پھر اس کا 10واں حصہ نکالنا لازمی ہے، عشر
اپنے وہ ضرور اپنے جو کہتے ہیں نا کہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم سب کو اپنے اندر ضرور جھانکنا چاہیے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہم نکال سکتے ہیں کسی کے لیے، ہم نکالیں وہ چیزیں، کہ بھئی میرے اوپر کوئی کسی کا حق نہ رہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی حق نہ رہے، مخلوق کا بھی کسی کا حق نہ رہے۔ جس کو میں لالچ کی وجہ سے میں وہ چھوڑ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چلو جی، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میرے اوپر جو تھی وہ قربانی سے، ہاں، قربانی میرے اوپر واجب ہوتی تھی اس وقت جو ہے، قربانی واجب ہوتی تھی، اور پیسے میرے پاس اتنے سے ہی تھوڑے سے زائد تھے کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں جو تھی وہ میرے خیال میں 2000 یا اتنے کے اندر جو ہے قربانی وہ ہو جایا کرتی تھی، 2000 کے اندر ہو جاتی تھی قربانی جو ہے۔ تو میں نے جی، اور پیسے جتنے وہ بن رہے تھے، تو میرے پاس اتنے ہی وہ پیسے بن رہے تھے کہ 2400 2500 روپے اگر کم ہو جائے، 2400 2500 روپے اگر کم ہو جائے تو وہ کیا ہوگا، قربانی میرے اوپر نہ آتی، قربانی میرے اوپر نہ آتی، اور اگر وہ 2400 2500 روپیہ جو ہے نا، یہ وہ ہوتا اس میں سے، اگر وہ زیادہ ہوتا، اور عید کے 3 دنوں کے اندر قربانی کیا وہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ مال ہے یا نہیں۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے کتنے وہ بنتے تھے پیسے جس پہ قربانی آتی تھی اس وقت جو ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اگر میرے 2400 2500 روپیہ میں کم ہو جاتے میرے ان پیسوں میں سے، تو میرے اوپر قربانی نہیں بنتی۔ میں اپنے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ دیکھو میری فلاں چیز میری ضرورت ہے، فلاں چیز میری ضرورت ہے، تو میں اگر کوئی قربانی کروں گا تو 2200 2300 روپیہ تو ویسے ہی چلا جائے گا، 2200 2300 روپیہ، تو میں قربانی سے پہلے ہی وہ چیز کیوں نہ خرید لوں اپنے لیے، تاکہ میرے اوپر قربانی آئے ہی نہ، کیونکہ اگر میں نے قربانی سے پہلے نہ خریدی یہ چیز تو کیا ہوگا، وہ تو 2300 روپیہ تو میرا ویسے ہی چلا جائے گا، 2200 روپیہ قربانی کا چلا جائے گا۔ یہ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کہ دل میں چل رہا تھا، ایک اندر سے کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ میں پشاور کے اندر سی ایم ایچ جو ہے وہاں پہ گیا ایک اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے، تو اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا تو مجھے جو تھا وہ سیبورک ڈرماٹائٹس جو تھا نا، وہ ہوا تھا، تو اس کو میں دکھانے کے لیے گیا۔ میں واپس بس کے اندر جو تھا، میں واپس اپنی یونیورسٹی کی طرف میں واپس آ رہا تھا، شام کی بات ہے، شام کو میں آ رہا تھا، میں نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی، تو مجھے، ہاں، جو ہے نا، ٹک 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 جیسے پیسے گرنے کی آواز آتی ہے بس کے اندر ہی۔ میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا پینٹ پہن کے، یہ جو تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ جو ہے نا وہ گلم جم ان کو ہم کہتے ہیں، گلم جم جو ہیں یہ ایرانی افغانستان کے اندر جو ہے نا یہ فارسی باندھ جو ہیں، ان میں سے وہ لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میں جب یونیورسٹی کے اندر گیٹ کے اوپر اترا، یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر، اچھا میں نے پورے رستے کے اندر اپنی باسکٹ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا، ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں جب یوں ہی یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر جب میں وہ پہنچا، تو میں نے جی جو میں بس سے اترا، میں نے یوں ہی باسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ جی میری باسکٹ کا جیب جو تھا وہ کٹ چکا تھا، وہ جیب کٹ گیا، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ ہاں وہ پیسوں کی گرنے کی آواز آئی تھی، لیکن مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ بھئی یہ کیا ہے، میرے اس میں سے، خیر میں چلا گیا، میرا اس میں ڈرائیونگ لائسنس تھا، میرا شناختی کارڈ تھا، سارا کچھ، اور اس میں 2700 روپیہ تھا، 2700 روپیہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، 2700 روپیہ تھا اس کے اندر۔ اور میں اب اسی بات پہ پریشان تھا، میں کہا چلو پیسے تو چلے گئے لیکن مجھے وہ مل جائے۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی کا فون آ گیا کہ جناب آپ کا والیٹ ملا ہے، اور اس کے جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا وہ اس میں سے، تو کہتا ہے کہ شناختی کارڈ ہے آپ کا، اور اس پہ آپ کا نمبر لکھا ہوا تھا، ٹیلی فون نمبر ویسے میں نے لکھا ہوا تھا اپنا جو ہے شناختی اس میں بھی، تو وہ آپ کا جو ہے، میں گیا، میں جا کے اس سے لے لیا جو، لیکن مجھے کیا ہوا، وہی جو میں 2700 کا میں سوچ رہا تھا کہ جو اس طرح 2200 2300 کی چیز، 2500 کی چیز لے کر، تاکہ وہ کم ہو جائیں گے اور میرے اوپر قربانی نہیں آئے گی، تو 2200 2300 تو میرا ویسے ہی چلا جانا ہے قربانی کے اندر، تو مجھے جو ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وہ کیا ملا، ایک پیغام ملا کہ دیکھ تو ہیلا کر کے جو کرنے کی کوشش کرتا، اگرچہ کیا تھا شرعی طور پہ یہ کوئی غلط نہ ہوتا، میں سوچ جو رہا تھا،
شرعی طور پہ کوئی غلط نہ ہوتا کیونکہ 3 دنوں کے اندر میں نے کیا کرنا تھا۔ لیکن تو ایک حکم سے بھاگ رہا تھا، تو دیکھ لے تیرے 2700 روپیہ کیا کر دیا ہم نے، ویسے ہی جو ہے نا نکل گئے تیری جیب سے۔ چیز بھی نہیں آئی، قربانی بھی نہیں ہوئی، اور قربانی میرے اوپر نہیں آئی تھی پھر، قربانی نہیں آئی، ظاہری بات ہے وہ تو وہ ہو گیا اس میں سے، پیسے جو نکل گئے اس میں سے۔ لیکن صرف سوچنے کے اوپر جو ہے، تو میں نے ایک وہ کیا کہ ایک مجھے سبق ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو کبھی اللہ کے حکم سے فرار نہ اختیار کرنا، کبھی فرار نہ اختیار کرنا، اللہ تمہیں دیں گے، تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں، ہمیشہ میں اپنی قربانی کرنا، سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہا، قربانی بھی کرتا رہا، کوئی ایسا سال نہیں گزرا میرا۔ مدرسے کے اندر بھی جب میں رہا تو الحمدللہ جتنے سال میں نے پڑھا، ہر سال میری قربانی، زکوٰۃ میں نے ہر سال ادا کی، ہر سال جو ہے وہ چلتا رہا، حالانکہ میں کماتا 1 روپیہ نہیں تھا۔ تو یہ انسان کے لیے بعض دفعہ سبق ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا وہ راستہ ہیلا نہ نکال، اللہ کے حکم سے بچنے کی خاطر جو ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں جناب وہ کوئی نہ کوئی ہیلے نکال کے بھئی ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں، فلاں چیز سے بچ جائیں، اس طرح ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، فلاں چیز لے لیں گے تو ادھر سے بچ جائیں گے۔ بھائی آپ جتنا دو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دیں گے۔ یہ میرا اپنا زندگی کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے بعض دفعہ خود تجربات کیے کہ میں نے کہا میں اتنا دوں گا دیکھوں گا میرے پاس آتا کتنا ہے۔ ایسا بھی کیا ہے کہ میں اتنا دے رہا ہوں، اب دیکھو میرے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بعض دفعہ تو ہوا کہ اسی دن ہی اس سے 10 گنا زیادہ آیا، اسی دن ہی۔ اس لیے اس وقت جو ہے نا جتنی اپنی اس میں سے استعداد ہے اپنی، کوشش کریں، دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اور جو ہے نا کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں، کسی کے اوپر طعنہ زنی فلاں یہ چیزیں، سیاسی بحثوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔